اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے منہ کے اوپر دے ماری جا رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ زمین پر چلو پھرو، دیکھو، غور کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، ان کھنڈرات کو دیکھو کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق تھی، اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرنا شروع کر دی، یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بندگی کرنا شروع کر دی۔ جس طرح مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت انسانوں کی اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں اور ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے، اور آج بھی یہ جو ہر طرف افراتفری ہے، پوری دنیا میں ایک جنگوں کا ماحول ہے، نفرتیں ہیں اور قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑے ہیں، کہیں لسانی فسادات ہیں، کہیں علاقائی فسادات ہیں، کہیں مذہبی اور کہیں یہ سیاسی۔ یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ وفا کرنے کی بجائے بے وفائی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، انہوں نے دوسروں کی بندگی کرنا شروع کر دی، اور پھر اس وجہ سے یہ نفرتیں ہیں، امن و سکون نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی بات تو بالکل سچی ہے۔ کئی مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو کوئی ایمان لائیں اور ایمان کے اندر اس ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، وہ صحیح ایمانوں میں ہدایت یافتہ ہے، اور امن و سکون ان کے لیے ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کو کچھ تشویش ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے، آپ سے کس کی طاقت ہے کہ تھوڑا بہت ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی بات چیت میں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے ظلم کی بالکل ملاوٹ نہیں کی، ظلم کو کھرچ کے علیحدہ کر دیا، وہ اس کے لیے امن ہے۔ تو کس طرح ہم بچیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں، یہاں اس آیت کے اندر ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آیا ہے، اس آیت کے اندر ظلم سے مراد شرک ہے، اور وہ شرک جو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوا کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ سمجھ آیا، وہاں یہ بات بھی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تشریح نہ کرتے تو قیامت تک اس کا صحیح معنی اور مفہوم کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ لہٰذا حدیث کا ماننا اور قرآن کی تشریح اور تفسیر جو بخاری کی شکل میں موجود ہے یا مسلم کی شکل میں مضبوط جو روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، اور یہ ضروری ہے، یعنی اس کا انکار جو کرے گا وہ گویا قرآن کا انکار کرے گا۔ یہ جو منکرین حدیث اور منکرین تکفیر، اس طرح کے جو ٹولے ہیں جو قرآن کو مشکوک قرار دیتے ہیں، یعنی بنا دیتے ہیں، مشکوک بنا دیتے ہیں، اپنی مرضی کی وجہ سے یہ معنی اور اس کا مفہوم لانا چاہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے سمجھا ہے اس کو یہ پیچھے کرنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال کہ اصل چیز یہ ہوئی کہ ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ایسی بات غلط ہے۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ رزق چاہیے یا الرزاق کہہ کر پکارو، مغفرت چاہیے غفور الرحیم کہہ کر پکارو، اولاد چاہیے الوہاب کہہ کر پکارو۔ 99 اللہ کے نام ہیں جو سکھائے ہیں نبی علیہ السلام نے، لیکن افسوس کہ ان ناموں کے ذریعے پکارنے کے بجائے امت مسلمہ نے مقابلے والا انداز اختیار کیا ہے۔ تاکہ قرآن کے اندر میں نے دیکھا یہ تاج کمپنی کا قرآن، تاکہ جماعت اسلامی والا قرآن، اور دوسرے قرآن کے اندر پہلے شروع میں 99 نام اللہ کے، 99 نام، اور بالکل مقابلے میں آخر میں نبی علیہ السلام کے پورے مکمل کیے، انہوں نے کھینچ تان کے 99 کر کے مقابلہ کیا انہوں نے اللہ کا۔ حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے 5 نام ہیں، تو انہوں نے 99 کیوں مکمل کیے؟ کیوں؟
اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج مسجدوں تک کے اندر جہاں جاؤ، یہ ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ اور یا محمد اور یا علی اور یا فاطمہ، یہ شرک کا ایک طوفان برپا ہے، ایک سونامی آیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے۔ باقی وہ جو دہریے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اب ان سے کیا گلہ کیا جائے۔ یہ جو مسلمان ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، قرآن کو اپنی رہنما کتاب ماننے کا دعویٰ کرنے والے، قبلہ ان کا ایک، نبی ان کا ایک، دین اسلام کے ساتھ تعلق کو پیدا کرنے کے باوجود اور تعلق ظاہر کرنے کے باوجود آج یہ فرقوں میں بٹے ہوئے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی بنا دیا گیا، اور پھر باقی جو بچا تھا یہ جماعتیں، کیا نام ہے، سیاسی جماعتیں، یہ بھی مذہبی نام ہی لیتے ہیں اور سیاسی انداز سے بھی آتے ہیں۔ کبھی 9 ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل اکٹھی ہوتی ہے کتاب کے نام سے، اور کبھی جناب مدینہ ریاست کے خواب دکھائے جاتے ہیں اور امر بالمعروف کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں قرآن کی، اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی جھگڑوں کو جو ہے مذہبی رنگ دینے کے لیے مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں اور بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور بھائی مانو، تم اللہ کے خلاف بغاوت کرو اور کہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ یہ جمہوریت کا مشرکانہ اور کافرانہ نظام، پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، یہ خالص شیطانی نظام ہے، اور ان برطانیہ کی اور امریکیوں کی اور یونانیوں کا یہ پیدا کرتا ہے۔ تمہیں اسلام پسند ہی نہیں، یقین کیجئے صحیح معنوں میں اس ملک کی آبادی اور یہ سارے مسلمان یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے دنیا کے اندر۔ یہ بس انہی بادشاہوں کی پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں، انہی مزاروں کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، اور سرمیلے کے اندر خوش ہیں اور واسطے وسیلے کے اندر خوش ہیں، اور یہ تعویذ گنڈا، پیری مریدی، یہ سب کچھ ان کی رگوں کے اندر آ گیا، ان کے دماغوں کے اندر یہ بابے چلے گئے، یہ گنبد اور مزار چلے گئے، جس طرح بچھڑا چلا گیا تھا بنی اسرائیل کے مشرکین کے دماغوں کے اندر اور ہندوؤں کے دماغوں کے اندر، جس طرح گائے چلی گئی ہے، اور ان رافضیوں کے دماغوں کے اندر جس طرح گھوڑا چلا گیا ہے، اس طرح یہ ان کی دیکھا دیکھی یہ اللہ کے دین کے بالکل انکاری بن گئے ہیں۔ بہت کم ہیں اب تو اربوں خربوں میں کوئی ایک ہو، یقین کرو انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ہیں جو ایمان خالص پر ہوں، باقی عظیم اکثریت یہ کفر شرک کے اندر ڈوب گئی۔ جتنی یہ جماعتیں ہیں، چاہے یہ جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، خادم حسین رضوی کی جماعت ہو، ڈاکٹر اسرار کی تقریریں ہوں، مودودی صاحب کے فلسفے ہوں، کوئی بھی ایمان خالص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسلامی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ بنیاد ایمان خالص کے اوپر نہیں ہے، اور پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ اگر تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہوں بھی تو بس اس کے بعد جیسے دنیاوی مفادات آتے ہیں پھر ادھر ڈلک جاتے ہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا، یقین کیجیے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت اٹھے، رد شرک اور توحید کی دعوت اٹھے گی، تب یہ خیر آئے گی میرے پیارے بھائیوں، ورنہ کوئی خیر آنے کا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کو تم فلاحی ریاست کیا پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، اور ایمان عقیدے کی بات اگر نہیں کرتے ہو تو تم جو مرتا جائے گا آگ کے اندر جائے گا، اور پھر اللہ کو فراڈ کرتے ہو۔ بے ایمانو، پہلے بھی تم نے فراڈ کے ساتھ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تم لا الہ الا اللہ کے سب سے بڑے انکاری بن کر اٹھے ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا اور پکار کے لائق نہیں ہوگا۔ تم نے پورے پاکستان کو شرک اور کفر کا گودام بنا دیا، اور سارے محافظ میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے جتنے اقتدار کے اوپر ہیں، چاہیے سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، عدلیہ ہو، فوج ہو، سارے اسی شرک اور کفر کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس پاکستان کی بقا جو ہے یہ جمہوریت کے اندر ہے، جمہوریت کو کہیں ڈیل لاؤ، اور جمہوریت ہی تو تمہارا اصل جرم ہے۔ اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑ رہی ہے۔ جب تک تم ایمان خالص کی طرف نہیں آؤ گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جب تک نہیں اختیار کرو گے، باقی سارے تمہارے طریقے مردود ہیں۔ صحابہ اکرام کا طریقہ چلے گا، جس انداز سے وہ اٹھے تھے وہ بھی مسلمان تھے اور ایمان کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ کی رہنمائی اس انداز سے آئی تھی، اللہ کی مدد آئی تھی، جنگ بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، اور سارا ایک جنگوں کا دور گزرا ہے ایمان خالص کا، جہاد کا اور مجاہدین کا۔ جو مرتا جاتا ہے جنت الفردوس کی خوشخبریاں ملتی ہیں ان کو۔
اللہ کے بندو یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحوں کا معاملہ ہے، للہ توبہ کرو، معافی مانگو، ورنہ ایک دفعہ اگر تمہارا موقع ختم ہو گیا، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں لائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زبردست قسم کی زمین اور آسمان جتنی جنتوں کو سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، اور ہمیشہ کے آگ کے لاوے کے اندر تمہیں دھکیل دیا جائے گا، اور کوئی تمہارا وہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں وہاں سلوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارے زندہ باد کے نعرے لگانے والا نہیں ہوگا، اور کوئی تمہارا وہاں پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مرید نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ووٹر نہیں ہوگا، تو ورکر نہیں ہوگا تمہارا۔ آج جناب ان کے لیڈروں کے جو سٹیجوں پر آتے ہیں تو گرج گرج کر ان کو ایسا تعارف کراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون آگے ہیں، کیا ان کی، اور اپنی پھر چلاتے ہیں، اور اللہ کی بات کو بالکل پسے پش ڈال دیا، جیسے جانتے ہی نہیں۔ اپنی تقریروں کا آغاز یا کا نعبد یا کا نستعین سے کریں گے، کبھی نحمد و نسل رسول الکریم سے کریں گے، کبھی اور کوئی آیت پڑھ کے کریں گے، اور اس کے بعد سارا ان کا اپنا جھنڈا بار میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے قومی بھائیوں، تمہارا علاج صرف اس دعوت کے اندر ہے، یاد رکھنا۔ یہ مانو گے عزت پاؤ گے، نہیں مانو گے ذلت پاؤ گے، یہ طے ہے، یہ درمیانی امراء نہیں ہے، یہ دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس توحید کی دعوت مانو گے جنت میں جاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے۔ نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، عمرے حج جو مرضی کرو، الٹے لٹک جاؤ بیت اللہ کے ساتھ جا کر، جو مرضی کرو، جتنا مرضی فریب دو اپنے آپ کو اور لوگوں کو فریب دو، تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک تم قرآن کو نافذ نہیں کرو اور صحیح حدیث کو تم نافذ نہیں کرو۔ اختیار کرو پہلے، پھر اس کو نافذ کرو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔